بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالی صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی النبی وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی النبی وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الحمدللہ 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 تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوتے اللہ پاک پوری انسانیت پر پورے مسلمانوں پر بالخصوص جو دوست احباب تشریف فرمائیں سب پر اپنی رحمتوں کا اپنی برکتوں کا اپنی نعمتوں کا نصیب فرمائیں معزز و محترم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا کوئی محنت کا کام نہیں قرآن مجید فرقان حمید میرے کریم آقا کی نظر کرم سے ملتا قرآن مجید فرقان حمید کو درس قرآن کو میں نے شروع کیا تھا ایک مسجد کے اندر اس مسجد کے خاص مہمان نوازی تشریف فرما سماعت فرما رہے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہماری اس مسجد کے اندر برکت علی مسجد کے اندر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو 2011 کے اندر سورہ توبہ سے شروع کیا تھا اور آج 2021 میں 11 تاریخ کو قرآن پاک کی آخری سورہ پڑھ گیا اور میں نے قرآن کریم کا پہلا درس اس مسجد کے اندر جو دیا تھا 11 تاریخ جولائی کا مہینہ تھا بروز پیر بعد نماز عشاء درود پاک کے عنوان پر ہماری گفتگو ہوئی درود پاک پر ہی ہمارا اس مسجد میں سودا ہوا تھا اور پہلا جو میرا درس تھا جمعۃ المبارک کا دن تھا پہلا جمعہ تھا اس مسجد کے اندر پھر اس کے ٹھیک 2 دن بعد شب برات تھا شعبان کا مہینہ تھا شب برات تھا اتوار کی رات تھی یاد ہوگا اسد ربانی صاحب کو عمر طفیل صاحب کو اور مسجد کی انتظامیہ کو کچھ دوست فوت بھی ہو گئے ہیں ان کو کہ باہر پرانی چٹائیاں پڑی ہوئی تھی باہر پرانی چٹائیاں پڑی ہوئی تھی اس طرف وضو خانہ بنا ہوا تھا پلستر نہیں کیا ہوا تھا اور مسجد کی جو حالت تھی وہ سب کے سامنے تھا یہ صدقہ ہے میرے کریم آقا یہ صدقہ ہے قرآن پاک کا جس قرآن پاک نے اتنے چہروں پر خوشی بانٹ دی
جس قرآن پاک نے اتنی ہی مسجد کو عزت دی ہے، حالانکہ جی بھر کر جیسے انتظامیہ چندہ مانگتی ہے ویسے نہیں مانگا تھا، کبھی کبھی رمضان شریف میں مانگا جاتا تھا، کیونکہ میرا مساجد سے تعلق رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ چندہ مانگا جاتا ہے، شام صبح کو مانگا جاتا ہے، لیکن اس مسجد میں اتنا چندہ نہیں مانگا تھا، خالق کائنات خود ہی اسباب پیدا کر۔ حضور ایک منزل تھی جس منزل کی طرف ہم نے قدم اٹھایا، کرم ہے اس کی ذات پاک کا، ہم اس منزل کی طرف بڑھتے گئے، ہم اس منزل کی طرف بڑھتے گئے، منزل تو بڑی دور تھی لیکن منزل ہمارے قریب ہوتی گئی۔ بظاہر میری بات سنیے گا، بظاہر قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ واو کا ترجمہ الگ دیکھنا ہے، با کا ترجمہ الگ دیکھنا ہے، قاف کا ترجمہ الگ دیکھنا ہے، اس نے اور لکھا 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 ہے، پھر ان تمام تراجم کو سامنے رکھنا ہے، اور میری نظر کے اندر 19 قرآن پاک کی تفسیریں نہیں ہیں، 19 قرآن پاک کی تفسیریں نہیں ہیں، جس میں اہل تشریح کی تفسیریں، اہل حدیث کی تفسیریں، دیوبند کی تفسیریں، اہل سنت کی تفاسیر میرے پاس رہی، میرے سامنے رہی، میں اس کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں نے آج اپنے بچوں کو بھی یہی کہا ہے، میں آپ سے بھی یہی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، سب سے بڑے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی بھی ہیں، یہ میرے استاد بھی ہیں، یہ میرے مرشد بھی ہیں، یہ میرے ماں باپ بھی ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں تو یہ قرآن پاک کا ترجمہ بڑا آسان نہیں تھا، اور الحمدللہ مسجد کے انتظامیہ کے صدر جناب محترم و مقام میاں بشیر حسین قادری صاحب، محترم و مقام جناب محمد یاسین صاحب، باہر تشریف فرما ہے بھائی سعید اختر صاحب، ان کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں ان 11 سالوں کے اندر کبھی اختلاف ہی نہیں ہوا، کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا، کبھی بات ہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی مسجد ان کی انتظامیہ کے پاس دفتر میں جا کر اس نے نہیں کہا کہ مولوی صاحب نے فساد کی بات کی، میرے سامنے نہ دائیں نہ کوئی بائیں نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، مسلک کا بندہ ہوتا تھا، میرے سامنے قرآن ہوتا تھا، میری نگاہ کو بد خدا پر قبلہ سید تنویر حسن تنویر حسین بخاری صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے میری کئی تقریریں سنی، میں نے کئی تقریریں، ان کے دوست ہیں، ان کے مہمان ہیں، اور میرے کرم فرما ہے جناب خالد صاحب، ان کے گھر میں ان کے والد صاحب کی موجودگی میں نے تقریریں کی ہیں، اور شاہ صاحب نے ایک مرتبہ جی بھر کر 3-4 مرتبہ دعا مانگی کہ یا سیدہ مولانا صاحب کو دے دو، یا سیدہ میں تھوڑا بچہ، میں تھوڑا کو خیرات مانگتا پینا، تو حضور میں نے جو قرآن پاک سے حاصل کیا ہے، جو میں نے قرآن پاک سے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج سادات میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں دل سے، اور میں نے کیوں قرآن پاک کو سنے، میں نے کیوں قرآن پاک کو بڑی استقامت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا، اس لیے کہ میری نگاہ قرآن پر تھی اور صاحب قرآن کے ساتھ پر، یہ میرا موضوع رہا، یہ میرا پسندیدہ جملہ رہا، اور یہ میرے پہلا خطاب تھا اس مسجد کے اندر، قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن، اسی پر نعت ہے، اسی پر شعر ہے، اسی پر گفتگو ہے، اسی پر کمال ہے، اسی پر حرف آخر کی حیثیت ہے۔ میں اب تقریر شروع کرنے سے پہلے میری دائیں جانب جناب محترم و مقام علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ اس خوبصورت عالم دین کو، اس کا ظاہر و باطن بھی خوبصورت فرمائے، عالم کا ظاہر باطن پاک ہوا ہے، پاکیزہ ہوا ہے، اور میں سادات کرام سے جنہوں نے آج تک میرے ساتھ دعائیں کی ہیں، اور ان میں میری مائیں بھی ہیں سادات میں، جنہوں نے خصوصی دعائیں کی ہیں، اور میں بڑے برے حالات سے گزر کر رہا ہوں، یعنی مجھے کوئی خاص بیماری نہیں تھی،
کوئی بیماری نہیں تھی کہ میں ان بیماریوں کی وجہ سے شوگر تھی فلاں تھی، یہ بیماری نہیں تھی، لیکن میں بڑے برے حالات سے گزر کر رہا ہوں۔ لیکن میں نے قریب سے دیکھا کہ سادات نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ہی نکالتے رہے۔ یہ میرا اثر آ رہا ہے۔ آج بھی میں نے ایک سید بادشاہ کو فون کیا، جناب سید طلحہ سعید صاحب کو جنگ میں تھے، انہوں نے کہا میں جنگ میں ہوں۔ میں نے کہا کہ تقریر آپ نے یہاں آ کے سنی ہے، آپ نے میرے سامنے بیٹھے سامنے تشریف کرنا، وہاں سے جنگ سے تشریف لائیں۔ تقریریں نہیں سنی ہوئی، ان کے پاس 2-3 لاکھ روپے کا موبائل ہے، اس میں سارا کوئی تو پڑا ہوا ہے، لیکن یہی تھی میری خواہش تھی، یہی خواہش تھی، نہیں بولتے، یہی خواہش تھی کہ سادات سامنے ہوں، قرآن سامنے چھوڑا۔ ہمارا سفر حضور محترم مقام جناب بھائی محمد ظفر چشتی صاحب، ایک وہ وقت بھی تھا جو ہمارے قرآن پاک کے درس میں آپ سب کوئی بیٹھتے بھی نہیں تھا، ایسے حالات بھی آئے، کوئی نہیں بیٹھتا تھا، 2 بندے 3 بندے، لوگوں نے کہا کہ باہر کا سپیکر چلا دے جو اور لوگ سن لگے، سیر سور والے سن لگے چاہتا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آپ چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ میں نے اس مسجد کے اندر 21 پاروں کا درس دیا، 2011 سے آج کی تاریخ ہے۔ باقی قرآن پاک کا درس اور بہت ساری صورتوں کا درس میں ڈبل دے چکا تھا۔ میں 5 منٹ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں جملے عرض کر رہا تھا۔ میں سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے اس بھائی کا جنہوں نے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مجھے پیسے دیے، یہ بیماری کی حالت میں ملتان سے تشریف لائی، اور ان کی اور ابو کی امی کی میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے خواہش تھی۔ میرے بھائی صاحب نے ایک قاری دیکھا تھا، اس قاری کا نام تھا اقبال، قاری اقبال۔ گندم ہم بیچتے تھے، توڑی بیچتے تھے، ہماری اپنے اندر فصل ہوتی تھی، بھائی بڑے ہوتے تھے، سرپرست یہی تھے، تو ہمارے پاس پوڑی خریدنے کے لیے آتے تھے، تو پوڑی خریدنے کے لیے بھائی قاری صاحب ہے، تو میرے بھائی نے اس کو دیکھا، وہ بڑا سونا لگا، قرآن پیارا پڑھتا تھا، اس کا نام اقبال تھا، تو بھائی نے کہا کہ اللہ مجھے خوبصورت بھائی دے گا تو میں اس کا نام اقبال رکھوں گا، اس کو قاری بناؤں۔ بڑی پرانی آرزو چلی ہے، میری والدہ کنواری تھی، تراویح سن رہی تھی، قاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، آپ کہتی کہ لڑکے بھاگ رہے تھے، لڑکیاں بھاگ رہی تھی، شور شرابہ تھا، ختم ہو رہا تھا، اور میں یہی دعا مانگتی رہی، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے مجھے ایک سونا سا بیٹا دینا، میں اس کو قرآن کا قاری بناؤں، میں اس کو قرآن کا قاری بناؤں گی، حافظ بناؤں گا۔ والد صاحب کی جو آرزو تھی، ہمارے گھر میں والد صاحب کی بندے کے ساتھ دوستی تھی، اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ دوستی تھی وہ بھی گھر کا اناج خرید و فروخت کرتے تھے، کاروباری تھے، اس کا نام تھا سید محمد اقبال حسین۔ کیسی ہی کمال کی حضرت اس پہ جوڑی ہے، یہ ماں باپ کا احسان نہیں ہے، یہ بہن بھائیوں کے احسان نہیں، یہ رشتہ داروں کے احسانات ہیں، اللہ قرآن کے صدقے ان کو عزت عطا فرمائے۔ پھر میں نے زندگی میں بہت ساری ایسی ہستیوں کے پاس بیٹھا ہوں، سیکھا ہوں، لیکن مجھے 2-3 ایسے بندے تھے جو صحیح طریقے سے سکھانے والے تھے، مردوں میں سے ایک کا نام ہے سید محمد ارشد بخاری، یہ میرے ساتھ سید حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے، میری اپنے بیٹوں کی طرح ان کے پکڑ کر بتاتے ہیں یہ معاملات یہ ہوتے ہیں، یہ معاملات یہ ہوتے ہیں، یہ معاملات یہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری ایک پڑھی لکھی ہستی اور شخصیت تھی جن کا نام تھا پروفیسر محمد اقبال محمود کبور صاحب، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ان کی اور میری دوستی ہوئی تھی صرف سیدہ کائنات کے ذکر سے، ان کے صاحبزادے جناب حنان چودھری صاحب تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے حضور میری جہاں ادھر جتنے دوستوں کے ساتھ دوستی ہے، اور ان کے ساتھ دوستی یہی ہے کہ یا قرآن کی وجہ سے ہے یا اہل بیت کی وجہ سے ہے، یا قرآن کی وجہ سے ہے یا اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ بہت بڑا آستانہ ہے، بہت ہی عظیم آستانہ ہے، میں دونوں ہاتھوں سے اس آستانے سے تعلق رکھنے والے کی عزت کو سلام کرتا ہوں، وہ ہے محدث ہزاروی، یہ ان کے خاندان کے، یہ ان کے غلاموں کے غلام تشریف فرمائے، اللہ ان کو سعادت عطا فرمائے۔ جناب محترم خلیفہ محمد سلیم صاحب، جناب خلیفہ نذیر صاحب، اور محترم مقام عزت امام جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب ایک ساتھ تشریف فرمائے، ان کی کرم نوازی تشریف فرما ہوئے۔ میری حال ہی کے اندر ایک دوست کے ساتھ دوستی ہوئی، جوان ہے، خوبصورت ہے، کاروباری آدمی ہے، پیسے والا بندہ، بہت پیسے والا آدمی ہے،
بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں. میں نے اس بندے سے جب بھی کپڑے خریدے ہیں، لین دین ہوا ہے، تعلقات ہوئے ہیں، اس بندے نے بات اولیاء کی ہی کی ہے. اس بندے نے بات اولیاء کی ہے. اب ہم ان کی دکان پہ سودا کم خریدتے ہیں، اس کو ہم نے آستانہ بنا رکھا ہے. ہم نے اس کو آستانہ بنا رکھا ہے. وہاں پر اولیاء کی بات ہوتی ہے. وہ قبلہ سید تنویر حسین صاحب کے ساتھ مدثر اسد صاحب تشریف لاتے ہیں. کاروباری آدمی ہے، کاروبار والا ہے. یہاں اس محلے کے دوست احباب تمام کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. محترم مقام جناب عزت امام انتظامیہ، تمام دوست احباب، تمام میرے نمازی بھائی، جناب محترم سرفراز صاحب، مخدوم حسین صاحب، رانا مدد صاحب، رانا سفر صاحب، اور جناب محترم عظیم صاحب، سید عابد حسین شاہ صاحب، جناب غلام علی صاحب حاجی شاکر صاحب، جناب غلام مصطفیٰ چشتی صاحب، اور میرے ساتھ خوبصورت تعلق اور بہترین تعلق اور میرے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے والے محترم گنج شکل والے جناب محمد طارق سٹھی صاحب، جناب محمد زاہد سہیل صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آباد اور شاد فرمائے. میں نا ایک رات نا 3 دن 4 دن پہلے اللہ صاحب یہاں آ کے مسجد میں سویا ہوا اس دوسری صف پر. تو میں رات کو سویا ہوا تھا، تو میری 2 بجے پتہ نہیں 3 بجے آنکھ کھلی ہے، تو میں نے دیکھا کہ کسی نے لائٹ جلائی ہے. میں نے کہا یار کون آ گیا ہوگا اس وقت رات کو لائٹ جلانے والا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا ہے تو لائٹ جلانے والا بندہ لائٹ نہیں جلا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ سامنے کلمہ شریف لکھا، اس کو صافی لے کر صاف کر رہا تھا. مسجد کی صفائی کر رہا تھا رات کی تاریکی میں. میں حیران ہوا یار یہ کیسا بندہ ہے کہ رات کو چھپ کے صفائی کر رہا ہے اور پھر اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے. اس بندے کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ اس کا گھر ہے. اس کا نام ہے رانا صوفی ارشاد احمد صاحب. جناب محمد اسلم قادری صاحب، محترم ماسٹر اسلم صاحب، تمام دوست احباب کو قبلہ سید طارق حسین شاہ صاحب، میں تمام کو سلام کرنے کے بعد قرآن کا ترجمہ شروع کرنے لگا. کروڑوں تعریفیں ہیں حضور ذات کے